اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نعمت دی تھی. ہمارا رویہ بالکل بنی اسرائیل والا ہے اور نعمت بھی دونوں کی سیم ہے. ہمیں بھی وہ نعمت ملی ہے, اسی جیسی ایک نعمت انہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے ان کو کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے تمہیں جو دل آئے کھاؤ, لیکن ایک شرط ہے, اس کے دروازے میں سے جب تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, یعنی خشوع و خضوع کرتے ہوئے جھک کر. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور تم نے یہ کہنا ہے زبان سے حطہ. حطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رب تو ہمیں بخش دے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم ذنوبکم. اللہ کی مرضی, اللہ پاک ہمیں دروازہ بابرکت بنا دے. قرآن میں ہے, کوئی بندہ بولے میں فلانے کے پاس جا کر کیوں استغفار کروں, کر بیٹھے ہو جاندر. یہ ہمارا ویسے رویہ وہ بنی اسرائیل والوں جیسا ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو پہلے پوری بات بتاتا ہوں. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا, جب یہ لوگ گزرنے لگے تو یہ بجائے اس کے کہ جھک کر گزرتے, یہ پہلوؤں کے بل یوں گھسٹ کے گزرے جان بوجھ کے, اور حتہ کے بجائے یہ لوگ ہنتا اور اس طرح کے مختلف الفاظ کہتے ہوئے گزرے, یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ان لوگوں. یہ تھا بنی اسرائیل کا عمل. بالکل حضور نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم میں میرے اہل بیت حتہ دروازے کی مانند ہے. جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا, ویسے میری امت میں اہل بیت ہے کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہوا وہ بچ جائے گا, جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا. اب بنی اسرائیل کو بھی حتہ ملا تھا, کرنا کیا تھا؟ بس ان کے پاس جانا تھا, جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تھا, اللہ نے گناہ معاف کر دینے تھے. بالکل ایسے ہی اہل بیت کے پاس آنے, آپ آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اہل بیت نے آپ کو اللہ کا رستہ بتایا, اللہ نے آپ کو معاف